بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے شارٹ کوسچن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل کب لڑی گئی؟ جنگ جمل سن 656 عیسوی میں لڑی گئی۔ جنگ جمل کن دو شخصیات کے درمیان لڑی گئی تھی؟ جنگ جمل کے دو فریق حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس لڑائی کو جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ لڑائی یا جنگ ایک اونٹ کے ارد گرد ہوئی تھی جس پر حضرت عائشہ سوار تھی، اس وجہ سے اس لڑائی کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت اسامہ بن زید نے جنگ جمل میں کس شخصیت کا ساتھ دیا؟ حضرت اسامہ بن زید، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت محمد بن مسلمہ نے کسی شخصیت کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ساری شخصیات غیر جانبدار رہی تھیں اس لڑائی میں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت طلحہ کو جنگ جمل میں کس نے قتل کیا؟ حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے قتل کیا تھا تیر مار کے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی نے حضرت زبیر سے کیا کہا تھا؟ جنگ جمل میں جب حضرت علی کا سامنا حضرت زبیر سے ہوا تو حضرت علی نے انہیں یاد کروایا تھا کہ دیکھو، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں کہ تم علی کے ساتھ ناحق لڑو گے۔ چنانچہ یہ سنتے ہی حضرت زبیر کو یاد آ گیا اور انہوں نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت زبیر کو کس نے قتل کیا؟ حضرت زبیر کو عمر بن جرموز نے جنگ جمل کے دوران جب وہ واپس جا رہے تھے، لڑائی سے منہ موڑ لیا تھا انہوں نے، اس نے انہیں قتل کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل کس مقام پر لڑی گئی تھی؟ جنگ جمل خرابہ کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بصرہ کے گورنر کا نام کیا تھا جب جنگ جمل لڑی گئی؟ جنگ جمل کے موقع پر بصرہ میں حضرت علی کے گورنر کا نام حضرت عثمان بن حنیف تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل میں حضرت قعقاع بن عمرو کا کیا کردار تھا؟ جنگ جمل میں حضرت قعقاع بن عمرو نے دونوں فریقوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا اور مذاکرات کیے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت قعقاع بن عمرو سے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ نے حضرت قعقاع بن عمرو سے کہا تھا کہ میں صرف اصلاح امت کے لیے آئی ہوں، اور فرمایا تھا کہ اگر حضرت عثمان کا قصاص لے لیا گیا اور اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ قرآن چھوڑ دینے کے مترادف ہوگا، اور اگر بدلہ لے لیا گیا تو گویا قرآن کو زندہ کیا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قاضی بصرہ نے حضرت عائشہ کو کیا مشورہ دیا تھا؟ قاضی بصرہ نے حضرت عائشہ کو مشورہ دیا کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر خود میدان جنگ میں تشریف لے جائیں۔ قاضی بصرہ کا کیا نام تھا؟ بصرہ کے قاضی کا نام کعب بن ثور تھا، جنہوں نے حضرت عائشہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں چلی جائیں۔ جنگ جمل میں کتنے مسلمان قتل ہوئے تھے؟ جنگ جمل میں کل 10,000 مسلمان جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ حضرت عائشہ کو کس کے ہمراہ حضرت علی نے واپس روانہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ کو حضرت علی نے ان کے بھائی حضرت محمد بن ابی بکر کے ہمراہ واپس روانہ کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے کب دارالخلافہ تبدیل کیا؟ حضرت علی نے جنگ جمل کے بعد شام کے گورنر سے نمٹنے کے لیے اور ریشہ دوانیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا دارالخلافہ
مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ جمل کے بعد کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہوئی تھی۔